کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، کتنا فاصلہ ہو کہ بندہ وہاں سے گزر جائے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی کوئی اس کی مقدار ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے یا نمازی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو کتنی مقدار ایسی ہے کہ بندہ اگر گزرنا چاہے تو بندہ وہاں سے گزر جائے. جس طرح آج کل عرف عام میں مشہور بھی، آپ نے بھی شاید سنا ہو کہ 2 سما چھڑ کے جناب گزر جاؤ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں سامعین و ناظرین؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے سارے خیر خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مفتی ذیشان قادری. اس چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیغام اور مسائل جو ہے دوسرے لوگوں تک پہنچیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. تو کل حضرت ہم نے 2 مسئلے پڑھے تھے. ایک مسئلہ یہ تھا کیا نمازی کے آگے سے گزرنے سے کیا نمازی کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی ٹوٹ جاتی ہے یا نہیں؟ یہی تھا بھائی. ٹوٹ جاتی ہے کہ نہیں بھائی؟ پوچھا نہیں ٹوٹتی. اور دوسرا مسئلہ یہ پڑا تھا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ویسا. جی تو بتا دیا تھا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کیا ہے کہ سخت گناہ ہے. اور سمجھایا بھی تھا کہ اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ اتنا سخت گناہ ہے تو بندہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرے گا بلکہ 40 سال تک وہ وہیں کھڑا رہے گا، نمازی کے آگے سے نہیں گزرے گا. یعنی اگر اس کو گزرنا پڑے نمازی کے آگے سے اور اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اتنا گناہ ہے، پھر وہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرے گا گرچہ اس کو 40 برس بھی لگ جائے وہیں کھڑے کھڑے. یعنی وہ بندہ نماز پڑھتا رہے 1 لاکھ نماز. ہاں جی، بہرحال نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، سخت گناہ ہے اور بندے کو جہنم میں لے جا سکتا ہے. یہ سمجھ آئی بات؟ اب کل مسئلہ جو اینڈ والا بتایا تھا کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، کتنا فاصلہ ہو کہ بندہ وہاں سے گزر جائے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یعنی کوئی اس کی مقدار ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے یا نمازی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو کتنی مقدار ایسی ہے کہ بندہ اگر گزرنا چاہے تو بندہ وہاں سے گزر جائے. جس طرح آج کل عرف عام میں مشہور بھی، آپ نے بھی شاید سنا ہو کہ 2 صفحہ چھڑ کے جناب گزر جاؤ. کبھی سنا ہے آپ نے یہ بات کہ 2 صفحے چھوڑو، 2 صفحے چھوڑنے کے بعد آپ گزر جاؤ؟ سنیے بات کبھی؟ تو یاد رکھیں سر، نمازی کے آگے سے 2 صفحے چھوڑ کر بھی بندے کو گزرنا سخت گناہ ہے. کیا جی؟ میں اب یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایسے تو قبلہ اس طرف ہے، ایسے ہی ہے جی. یہاں سے لے کر اس دیوار تک، قبلہ کی جو آگے دیوار تک، وہاں تک آپ نہیں گزر سکتے. سمجھ آئی بات کہ نہیں جی؟ یہ 2 قدم آگے سے گزر جائیں، 4 فٹ کے فاصلے سے گزر جائیں، 10 صفحے چھوڑ کے گزر جائے، 2 صفحے چھوڑ کے گزر جائے، محض ایک جناب والا باطل بات ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں. جبکہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ آپ، یہ مسجد ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ مسجد آپ کے اندر نماز پڑھتے ہیں، اب یہ بھی مسجد ہی ہے. آپ اینڈ والی صف پہ نماز پڑھ رہے ہیں، اینڈ والی پہ. اب آپ کے آگے سے کوئی جو پہلی صف ہے وہاں سے بھی نہیں گزر سکتا. سمجھ آئی بات؟ اور بات سمجھ آ رہی بھائی؟ ہاں، ایسا میدان ہے جیسے عیدیں ہوتی ہیں، عید پڑھائی جاتی میدانوں کے اندر کھلی جگہ پہ، یا اتنی بڑی مسجد ہے جناب، اور وہاں پہ حکم پھر تھوڑا سا چینج ہے اس مسئلے کا. پھر حکم یہ ہے
کہ اب اگر کھلے میدان میں ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے یا اتنی بڑی مسجد ہے جناب کہ وہ میدان سے بھی بڑی ہے، ہاں جی، ویسے ہے کوئی نہیں ادھر لاہور میں تو کوئی نہیں ہے، ہاں جی، اتنی بڑی مسجد ہے کہ جو میدان سے بھی بڑی ہے، جب بہت بڑی ہے، جس کے جناب والا ایک مسجد کا جہاں ذکر ہے 16,000 ستون ہے ایک مسجد کے، ہاں جی، 16,000 ستون، ستون کس کو کہتے ہیں؟ جس طرح یہ ہے، تو جس مسجد کے اندر اتنے ستون ہو گئے، وہ سوچیں ذرا کتنی بڑی ہوگی، لاہور میں تو کوئی نہیں ہے ایسی، شاید پاکستان میں بھی نہ ہو۔ بہرحال جب کھلا میدان ہو، جب مسجد اتنی بڑی ہو، تو وہاں پہ حکم پھر یہ ہے کہ جو نمازی ہوتا ہے، نماز پڑھنے والا، اس کی جو سجدے والی جگہ ہے، یعنی بندہ یہ قیام میں کھڑا ہے، اب بندے کی نظر سجدے والی جگہ پہ جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ اور تھوڑی سی نظر ادھر بھی جاتی ہے، تھوڑی سی نظر ادھر بھی جاتی ہے، جہاں تک یہ نہیں ہے کہ بندہ قیام میں کھڑا تھا ایسے دیکھتا رہے، ایسے تو نظر بڑی دور تک جائے گی، ہاں جی۔ موضوع سجود جو ہے، یعنی سجدہ والی جو جگہ ہے، بندہ قیام میں کھڑا ہو، اور حکم بھی یہی ہے کہ بندہ جب قیام میں کھڑا ہو تو نیچے دیکھنا چاہیے، سجدے والی جگہ پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اب جہاں تک بندے کی قیام کی حالت میں نظر جاتی ہے سال کے جہاں، اب مجھے یہ پلر نظر نہیں آ رہا آگے والا، نہ ہی یہ قاری صاحب کے جو پیچھے بچے بیٹھے مجھے یہ نظر آ رہے ہیں، ہاں جی، یہ بھی نظر آ رہا ہے ہلکا سا، یہ بھی آ رہا ہے، وہ نظر آ رہا ہے لیکن پتہ نہیں کون بیٹھا ہوا ہے، مجھے نہیں پتہ چل رہا، یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کون بیٹھا ہے۔ تو یہ والی جگہ جو ہوگی سر، یہ والی، یہ چھوڑ کر آگے سے بندہ گزر سکتا ہے، سمجھ آئی بات؟ یہ کھلے میدان کے لیے، ویسے آج کل تو ہے ہی نہیں، ہاں جی۔ اس کے علاوہ جتنی مساجد ہیں، آپ کو پتہ چھوٹی ہیں، اتنی ہیں ہر مسجد، جو تھوڑی سی بڑی ہوگی اس سے، بہرحال نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں، ناجائز ہے۔ اس کی صورت کیا ہے؟ آپ کو کل بتایا تھا، ایک ہوتا ہے سترا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ سترا ہوتا ہے اس طرح کا، اور اس کی اونچائی جو ہوتی ہے وہ ایک گٹ یا ایک بالشت کہہ لیں اس کو، ہاں جی، یا ایک گٹ کہہ لیں، کی کہتے ہیں؟ کاری صاحب ہس رہے ہو، کی گل ہے؟ گٹ ہی کہتے ہیں انج کر کے، ہاں جی، سترا۔ کم سے کم اس کی اونچائی اتنی ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ 3 کر لیں، 2 3، اس سے اونچا نہیں ہونا چاہیے، اور چوڑائی میں بھی اسی طرح جناب، ہاں جی۔ تو سترا جو ہے وہ آپ آگے کھڑا کر لیں، اور اس کی موٹائی کتنی ہونی چاہیے؟ یہ ٹھیک ہے، یہ والا 1 انگل کے برابر لکھا ہوا ہے، یہ انگلی ہے نا، اور اس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ فنگر، ہاں جی، 1 فنگر کے برابر موٹا ہونا چاہیے سترا۔ اگر یعنی مثال کے طور پر یہ بھی آپ آگے کھڑا کر دیتے ہیں نا، اوکے، یہ شریعت ہے، شریعت محمدی ہے یہ والی، ہیں؟ دیکھیں اتنی سی چیز نمازی کے آگے کھڑا کرنے سے بندہ آگے سے گزر سکتا ہے بغیر کسی گناہ، کوئی گناہ نہیں اس میں، اور اگر نہیں ہو گئی پھر سخت گناہ ہے۔ ہاں، اس نوا کوئی بھی چیز ہو، لکڑی ہے، کوئی پھٹی ہے، کوئی اور چیز ہے جناب والا، جو رکاوٹ بنے نمازی کے اور گزرنے والے کے درمیان میں، یعنی یہ پھٹی لگا دکھائیں جی، ہاں جی، یہ پھٹی ہے، اس کو کوئی آگے رکھ لیتا ہے نمازی کے اور پھر گزر جاتا ہے تو بالکل جائز ہے۔ سمجھ آئی بات؟ میرا خیال گل سمجھ آ گئی تو کہ نہیں آئی؟ ہوں آج کا سوال کیا بنا جی کہ نمازی کے آگے سے کتنے فاصلے پر سے گزرنا جائز ہے؟ آپ کو پتہ چل گیا؟ جائز ہے ہی نہیں، ہاں جی، جو صورت جائز والی ہے وہ بڑی مساجد کے لیے ہے، آپ کے لیے وہ جائز نہیں ہے، بس جو چاہے 10 فٹ کا فاصلہ ہو، 20 کا ہو، 2 صفوں کا ہو، 4 صفوں کا، نہیں جائز نہیں ہے، ایک دو پھر آپ کے لیے پرابلم بنتی ہے۔
جی میاں صاحب پڑھ دیں آرام سے ایک مرتبہ اچھے طریقے سے. سوال: نمازی کے آگے سے کتنے فاصلے پر سے گزرنا جائز ہے؟ جواب: نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں ہے، چاہے 2 صفیں چھوڑ کر گزرے یا 20 گز کے فاصلے سے جائز نہیں ہے، اگر گزرے گا سخت گناہ ہے. جی پتہ چل گیا سر؟ نمازی کے آگے سے گزرنا یہ سخت گناہ ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار چھوٹی سی نیکی سے بھی نیکی سے بھی خوش ہو جاتا ہے. ہاں جی، تو بندہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو سنبھالنا شروع کرے، چھوٹے چھوٹے کاموں کو سنبھالنا شروع کرے، ہو سکتا ہے بٹ سب جنت مل جائے. ہاں جی، تو جنت جب مل جائے تو اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا سب کو؟ نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں ہے، چاہے 2 صفیں چھوڑ کے گزرے یا 20 گز چھوڑ کے گزرے، دونوں صورتوں میں گزرنا جائز نہیں ہے. تو بڑے میدان کا جو مسئلہ ہے یا بڑی مساجد کا جو مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، لیکن ہے نہیں ایسا. بہرحال اگلے سبق میں ملیں گے جی نئے انداز کے ساتھ، نئے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.